السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میرا نام ہے قاری عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں القرآن اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم نے درس نظامی کے اسباق کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، چنانچہ آج پہلا سبق ہے، ادب کی کتاب ہے اور اس کا نام ہے نفحۃ العرب، درجہ ثالثہ کی کتاب ہے۔ تو آج اس کا پہلا سبق ہم پڑھیں گے۔ الباب الاول فی النثر، پہلا باب نثر میں۔ السیف بالصاعد للصاعد بالسیف، کہتے ہیں کہ سیف تلوار کو کہتے ہیں۔ باب کا عنوان ہے کہ تلوار کی قوت بازو سے ہے، نہ کہ بازو کی قوت تلوار کے ساتھ۔ قال العتبی، عتبی نے بیان کیا ہے، بعث عمر بن الخطاب، بھیجا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، الی عمر بن معدی کرب، حضرت عمر بن معدی کرب کے پاس پیغام، ان یبعث الیہ بسیفی، کہ وہ ان کے پاس اپنی وہ تلوار بھیجیں، المعروف بالسمسامتی، جو سمسامہ نام سے مشہور ہے۔ فبعث بہ الیہ، تو چنانچہ انہوں نے وہ تلوار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دی۔ فلما ضرب بہ، پس جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تلوار کے ساتھ وار کیا، وجدہ دون ما کان یبلغہ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تلوار کو اس سے کم پایا جتنی کہ آپ کے پاس اس کے متعلق خبر پہنچی تھی۔ فکتب الیہ فی ذالک، تو چنانچہ انہوں نے حضرت معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مکتوب روانہ کیا۔ فرد علیہ، چنانچہ حضرت عمر بن معدی کرب نے اس کا جواب لکھا، انما بعثت الی امیر المؤمنین بالسیف، کہ جزی نیست کہ میں نے بھیجا ہے امیر المؤمنین کی طرف تلوار کو، ولم ابعث بالصاعد، نہ کہ بازو کو بھیجا ہے، الذی یضرب بہ، کہ جس کے ساتھ اس تلوار کو استعمال کیا جائے۔ خلاصہ اس بات کا یہ ہے، اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنی وہ تلوار میری طرف بھیجیں جس کا نام سمسامہ ہے، یعنی جو سمسامہ نام سے مشہور ہے۔ تو حضرت معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کو بھیج دیا۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلوار کو جاننا چاہا، اس کے ساتھ مشق کی، ضرب لگائی، تو انہوں نے اس تلوار کی عمدگی نہیں محسوس کی۔ چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں خط روانہ کیا حضرت معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو حضرت معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ اے امیر المؤمنین، میں نے آپ کے پاس تلوار بھیجی ہے، نہ کہ تلوار چلانے والا بازو۔ سمسامہ جو ہے وہ ایک خاص قسم کی تلوار ہے۔ یہ مکہ کے قریب ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا قبیلہ جرہم۔ تو قبیلہ جرہم کے دفینے سے ایک لوہے کا ٹکڑا نکلا تھا، اس لوہے کے ٹکڑے سے، اس دھات سے یہ تلوار سمسامہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ذوالفقار بنائی گئی تھی، اور یہ ایسی تلوار تھی کہ بہت عمدہ، اور اس کی دھار خراب نہیں ہوتی تھی، اس کی دھار ٹیڑھی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ سبق اس تلوار کے متعلق ہے۔ دوسرا سبق ہے الکف عن الدنیا، دنیا سے اعراض۔ کان ببغداد رجل متعبد اسمہ رویم، فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک آدمی رہتا تھا، ایک عابد آدمی رہتا تھا، یعنی عبادت گزار، اسمہ رویم، اس کا نام رویم تھا۔ فعرض علیہ القضاء، تو اس کو قضاء کا منصب پیش کیا گیا، یعنی قاضی بنانے کی جو ہے وہ منصب اس کی طرف پیش کیا گیا۔ فتولاہ، تو انہوں نے اعراض کیا، انہوں نے جو ہے وہ اس میں دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ فلقیہ الجنید یوماً، تو ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ ملے، انہوں نے ملاقات کی۔ فقال، پس انہوں نے کہا، من اراد ان یستودع سرہ لمن یفشیہ،
کہ اگر کوئی شخص ارادہ رکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ارادہ رکھتا ہے کہ وہ اپنا راز چھپا لے تو اسے چاہیے کہ وہ رویم کو لازم پکڑے، فعلیہ برویم، یعنی اسے چاہیے کہ وہ رویم کو لازم پکڑ لے، فإنہ کتم، اس لیے کہ انہوں نے چھپا رکھا ہے، حب الدنیا، دنیا کی محبت کو، 40 سنتاً، 40 سال، حتی قدر علیہ، یہاں تک کہ وہ اس کے اوپر غالب آ گئے۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت رویم رحمہ اللہ کے متعلق بیان کیا گیا کہ وہ بغداد میں ایک عابد آدمی رہتے تھے جن کا نام رویم تھا، چنانچہ ان کو قاضی القضاء کا جو ہے منصب دیا گیا، یعنی دینے کی کوشش کی گئی، تو انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ ایک دن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنا راز چھپا لے تو اس کو چاہیے کہ رویم کو لازم پکڑے، کیونکہ انہوں نے 40 سال تک دنیا کی محبت کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ وہ اس کے اوپر غالب آ گئے، نہ کہ دنیا کی محبت ان کے اوپر غالب آئی بلکہ وہ خود اس پر غالب آ گئے۔